Now, students, the next feature or the next attribute of a good software requirement is a necessary. اب necessary کا جو مطلب ہے یہ ٹپکل ڈیولپر جب امپلیمنٹیشن کرتا ہے کسی اگریڈ ریکوائرمنٹ کی تو ایٹ ٹائم سچویشن ایسی آ جاتی ہے کہ ڈیولپر کو جو چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے یا جو اس کو ایکسائٹ کر رہی ہوتی ہے وہ ڈیولپر یہ سمجھتا ہے کہ کلائنٹ بھی وہی ایکسپیکٹ کر رہا ہے. مطلب اس کو ہم لوگ عموماً بولتے ہیں گولڈ پلیٹنگ. گولڈ پلیٹنگ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کلائنٹ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن جو ٹیکنیکل ٹیم ہے یا ٹپیکل ڈیولپر جو ہے اس کو بہت زیادہ ایکسائٹ کر رہی ہے ایک چیز بہت زیادہ موٹیویٹ کر رہی ہے. تو رادر دین کمپلیٹنگ دا ریکوائرمنٹ وچ از مور امپورٹنٹ ٹو دا کلائنٹ, ڈیولپر ایک ایسے کام میں ایفرٹ لگائی جا رہا ہے جو اس کو اچھی لگ رہی ہے یا اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, یا کوئی ایک نیا فیچر آ گیا ہے اس کو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہ اس پروجیکٹ کا پارٹ ہونا چاہیے, ارریسپیکٹو وہ اسکوپ کا پارٹ ہے کہ نہیں ہے, لیکن پروجیکٹ میں امپلیمنٹ میں نے ضرور کرنا ہے بیکاز آئی ایم گیٹنگ ایکسائٹیڈ آفٹر لوکنگ دس فیچر. تو اب یہ چیز بہت خطرناک ہے پروجیکٹ کے لیے, ریزن کہ جو کلائنٹ کا پرسپیکٹو ہے جس ویو پوائنٹ سے وہ سافٹ ویئر بنوا رہا ہے وہ ہے کمرشل, یا اس کو بہتر پتا ہے کلائنٹ کو. اور اگر ڈیولپر اپنے حساب سے یہ ڈیسیژن لے رہا ہے کہ کلائنٹ کے لیے ایک چیز اچھی ہے یا بری ہے تو اٹ از ایکچولی ویسٹیج آف ایفرٹ ایٹ ٹائم. اینڈ جب بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ پروجیکٹ کا جو ایکچوئل گول ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہوتا, اور ایٹ دین ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایفرٹ, ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ فلفل کر سکیں. تو اس طرح کی چیز یعنی اس طرح کی سچویشن دو چیزوں پہ آپ کا رزلٹ کرتی ہے. نمبر 1, اسکوپ کریپ, یعنی جو کمپنی ہے وہ ایک ایسی چیز کے اوپر اس کو پیسے لگانے پڑتے ہیں جو اس نے کلائنٹ سے کمٹ نہیں کی ہوتی. نمبر 1. نمبر 2 جو کہ زیادہ خطرناک ہے کہ پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ ہی فلفل نہیں ہو سکتی, یعنی آپ کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے اور اس لمیٹڈ ٹائم میں ڈیولپر نے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ لگا دی ایک ایسے کام کے اوپر جو پروجیکٹ کا پارٹ تو نہیں تھی لیکن اس کو اچھی لگ رہی تھی. تو اب اسکوپ کریپ تو ہو ہی گیا, لیکن اسکوپ کریپ کو ود ان دا اگریڈ ٹائم لائنس کرنے کی بھی ایک کاسٹ ہے. یعنی ہیومنلی اگر پاسبل ہے ود ان دا ٹائم لائن اسکوپ کریپ کے ساتھ پروجیکٹ کو کرنا تو دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. یوزلی ایسا پاسبل نہیں ہوتا, ریزن کہ عموماً جو ٹائم لائنس ڈٹرمن ہوتی ہیں وہ ایکچولی آلریڈی اوور کمٹ ہوتی ہیں. یعنی آپ نے جب آپ کے پروجیکٹ کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ بالکل آپ کے سر پہ لوم کر رہی ہو نا تو یو نیور ٹیک چانسز. یعنی پروجیکٹ مینیجر نے عموماً کچھ نہ کچھ کوشچن رکھا ہوتا ہے ان اسٹیبلشنگ دا ڈیڈ لائن. اگر اس کے اندر بھی ڈیولپر اپنی مرضی کی چیز کرنے پہ لگ گیا, یعنی گولڈ پلیٹنگ پہ لگ گیا جس کی کسٹمر کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے, تو اس طرح کی سچویشن میں کسٹمر کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ عموماً ہی ہوتا ہے کہ جو چیز مجھے دکھا رہے ہو اٹ از ویری گڈ لیکن آئی ڈونٹ نیڈ اٹ. اور جب کلائنٹ یہ کہہ دے کہ آئی ڈونٹ نیڈ اٹ, اس سب کا انڈائریکٹ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو چاہیے تھا وہ نہیں ہم دکھا رہے, یا جو جس چیز کے لیے اس نے پیسے دیے ہیں وہ چیز ہم نے ڈلیور نہیں کی. تو اس کا فال بیک یہ ہے کہ جو کمپنی ہے اس نے اب خود سے انویسٹمنٹ کرنی ہے, خود سے ایفرٹ لگانی ہے جو کہ اب کلائنٹ پے نہیں کرے گا, لیکن جو کانٹریکٹ ہے جو پروجیکٹ ہے وہ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اب ری ڈیولپ ہوگا. اس کو اب ریڈو کہہ لیں یا ایکسٹرا ایفرٹ کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, کرکس یہ ہے کہ جو امپورٹنس ہے پروجیکٹ کی یا ریکوائرمنٹ کا نیسسری ہونا ہے اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ جو کلائنٹ ہے اس کی ریکوائرمنٹ پہ فوکس کریں. اینڈ اف یو ہیو دا لگژری آف ٹائم, یعنی اگر کلائنٹ کا جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد اف یو ہیو اے کوشن, یعنی اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ پروجیکٹ ختم کرنے کے بعد بھی اپنی مرضی کا کام کرنا چاہتے ہیں, دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. لیکن آپ اپنی مرضی کا کام ایٹ دا کاسٹ آف دا کمیٹڈ اسکوپ یہ نہیں کر سکتے. اگر یہ کریں گے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دا پروجیکٹ ول گو انٹو, یعنی اس کا لاس ہی ہوگا. دیر از نو چانس آف ڈیلیورنگ دا پروجیکٹ آن ٹائم ود دا کمیٹڈ اسکوپ.